کوئی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، کوئی ملک کو خوشحال کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی ملک کو پیرس بنانے کی بات کرتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے جھوٹے وعدے ہوئے اور کتنے ہوتے رہیں گے، پتہ نہیں میرے عزیزو۔ ہمارے سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہمیں اس کے وعدے کا یقین نہیں، حکومتوں کی باتوں کا ہم کیسے یقین کریں گے؟ کیا اللہ کا وعدہ نہیں تھا؟ اللہ کا وعدہ نہیں تھا، اللہ کا وعدہ نہیں تھا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے نبی کی غلامی کر، میں تیرے سے محبت کروں گا۔ جب یار یار سے عرش صدیقی صاحب عبدالحنان سے محبت کرے گا، مجھے اس علاقے میں کوئی کام ہوگا، عرش صدیقی سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے نبی کی غلامی کر، میں محبت کروں گا، ساری دنیا کے دکھوں کے میں سامنے آ جاؤں گا، پریشانیوں کے سامنے میں آ جاؤں گا۔ دشمن تیرا ہوگا، دفاع میں کروں گا، مقابلہ میں کروں گا۔ پریشانیاں تیرے پر آئیں گی، مسئلے تیرے پہ آئیں گے، حل میں کروں گا۔ بھوک تجھے لگے گی، روٹی کا انتظام میں کروں گا۔ کپڑے کی تجھے ضرورت ہوگی، پہناوے کا انتظام میں کروں گا۔ تو پانی مانگے گا، میں تجھے شربت پلاؤں گا۔ تو پانی مانگے گا، میں تجھے زمزم پلاؤں گا۔ تو روٹی مانگے گا، مدینے کی کھجوریں کھلاؤں گا۔ تیرا سیر کو دل کرے گا، کبھی میں تیرے پہ کرم فرما کر نصیب جگہ کے مکے بلاؤں گا، کبھی میں تجھے مدینے بلاؤں گا۔ تیرا اعلیٰ کپڑے پہننے کو دل کرے گا، میں کبھی کاٹن پہناؤں گا، کبھی خدر پہناؤں گا۔ اگر میری دریائے رحمت موج میں آ گیا، میں تجھے احرام کا لباس بھی پہناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور فیصل مسجد کے پاس جا کر فورٹ منٹرو کی پہاڑیاں، ٹھنڈی ہواؤں، برف کے دامن میں جا کر تصویریں بنانے والے، میں تجھے ایسا نقشہ کھینچ کے دے دوں گا، ادھر تو کھڑا ہوگا، ادھر سامنے آمنہ کے لال کا روزہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سامنے روزے کے سائے میں سنہری جالیوں کے سامنے دکھڑے تو سنا رہا ہوگا، آمنہ کا لال تیرے دکھڑوں کو سن رہا ہوگا، عرش والا تیرے مسئلے حل کر رہا ہوگا۔ لا میرے نالیاری، ہاں قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ جیسے میرا بندہ اگر کسی کی کار کرائے پہ لے کے جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کی امانت ہوا کرتی ہے، بدلا کے واپس کرتا ہے۔ میرا بندہ یہ ساری چیزیں میرا قرض ہے، میری امانت ہے، خبردار میری مرضی کے خلاف اس پر کسی جانور کا ٹیٹو نہ بنانا، کوئی تصویر نہ بنانا، جیسا میں نے دیا ویسا واپس لوں گا۔ یہ زبان میں نے سچی دی تھی، سچی واپس لوں گا۔ اگر اس میں جھوٹ کی بدبو آئی تو میں تیرے سے پوچھوں گا ضرور، اگر مجھے غصہ آ گیا میں سزا بھی ضرور دوں گا۔ یہ کان میں نے تجھے صاف کر کے دیے تھے، ان کانوں کو دو ہی چیزوں کی ضرورت تھی، یا تو سچ سننا تھا یا اللہ کا قرآن سننا تھا۔ اگر ان کانوں سے ناچ گانا سن کے آئے تو سزا میں دوں گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا جہنم کے لوہے کو گرم کر کے تیرے کانوں کے اندر ڈالوں گا، جہنم کی آگ کی سلاخیں تیری آنکھوں کے اندر ڈالوں گا۔ اور میرا بندہ تیرا ایگریمنٹ اسی وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کب ختم ہو گیا؟ تو میں نے کہا تھا اس آنکھ کو غیر سے، اس آنکھ کو بے نگاہی سے بچا کے لانا، مرتے ہی اپنا بھی دیدار کراؤں گا، اپنے حبیب کا دیدار کراؤں گا۔ جب اس آنکھ کے اندر لیلا کے حسن و جمال آنے لگے، تیرا میرا ایگریمنٹ ہی ختم ہو گیا۔ نہ میں تجھے دیکھوں گا نہ تو مجھے دیکھے گا۔ کب؟ میدان محشر میں۔ یا اللہ کوئی تیرے نظروں سے اوجھل ہوگا، فرمایا جب میں توجہ نہیں کروں گا۔ کب؟ جب تو کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، پھر میں کہوں گا اخسؤ فیہا ولا تکلمون، فرشتے سے پرے کر دو، میری رحمت والی نظروں سے دفع کر دو، میں اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے وعدوں میں تو وعدے داری کرتا تھا، میرے وعدوں میں بے وفا ہو کے آ گیا۔ جب اس نے وعدہ خلافی کی کہ موت کے وقت قبر کے اندر کفن میں ڈال کے لایا گیا، تو نہ نماز لے کے آیا، نہ قرآن لے کے آیا، نہ رمضان لے کے آیا، نہ سچائی لے کے آیا، نہ امانت لے کے آیا، نہ دیانت لے کے آیا۔ تم کلمہ شہادت شہادت پکڑ کے ڈال رہے تھے، میں لعنت اللہ الکاذبین کر کے پچاس سے لے رہا تھا۔ کیا لینے آیا ہے؟ جا جس کی غلامی میرے پیارو صدیقی صاحب میں اس مدرسے میں پڑھاؤں، یہاں نوکری کروں اور تنخواہ لینے کے لیے مظاہر العلوم کے اندر چلا جاؤں، میرے پیارو مجھے لوگ بیوقوف کہیں گے۔ ساری زندگی شیطان کی نوکری کرتے رہے اور رحمان سے کل تنخواہ لینے چلے جائیں، ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ او میرے پیارو سارا دن ہم شیطان کو راضی کرتے رہے، رات کو رحمان کے آگے جھولی پھیلا گئے، لیکن میرا واہ اللہ تو کتنا کریم ہے، تو نے اس حالت میں بھی کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے اس حالت میں بھی کہہ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ ٹھیک ہے بندہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کہتی ہن مہلت دیتی تینوں دوبارہ کوئی نہیں دینی، اللہ کہتا ہے میں تجھے موت تک مہلت دیتا رہوں گا، زندگی کی آخری سانسوں تک مہلت دیتا رہوں گا۔ 70 سال
11 महीने 29 दिन 23 घंटे 59 मिनट मेरी नाफरमानी में गुजार गया। आखिरी मिनट में कह दे अल्लाह माफ़ कर दे, मैं 70 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, तेरे हबीब से सुना कि गुनाह माफ़ हो जाए जहन्नम से बच जाएगा, नेकियां हो तो जन्नत में जाएगा। या अल्लाह आखिरी मिनट में मैंने माफ़ी मांगी, तूने माफ़ कर दिया। मौला जहन्नम से तो बच गया, जन्नत में कैसे जाऊंगा? फरमाया बंदे ओदी फिक्र तू छड़ दे, उसकी फ़िक्र का मैंने इंतज़ाम कर दिया। अल्लाह क्या इंतज़ाम? फरमाया मेरी रहमत का दरिया बड़ा वसी है, इसका किनारा ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, तू होता लगाने की देर है, अल्लाह करेगा क्या? फरमाया आखिरी सांस में तूने माफ़ी मांगी, मैंने गुनाह माफ़ करके जहन्नम से बचा दिया। इस तौबा पे मुझे इतना प्यार आया। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तूने गुनाह माफ़ करके जहन्नम से बचा लिया और गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया। इतना करीम रब, इतना करीम रब। मेरे अजीज़ों, माल मानने में, बीवी मानने में, बाप मानने में, छोटा बच्चा मानने में देर करता है। छोटे बच्चे को बार बार मनो, इधर मुंह, कभी कोने में छुप के, कभी दीवार के पीछे, कभी चरपाई के नीचे चला जाता है। अल्लाह अकबर। छोटे बच्चे को 10 मरतबा बुलाना पड़ता है, वो 1 मरतबा यूं कहता है, हाँ भी नहीं कहता। वाह मेरा अल्लाह, तुझे 1 मरतबा को अल्लाह तो 70 मरतबा कहता है, जी मेरा बंदा, जी मेरा बंदा, जी मेरा बंदा। वाह मेरा अल्लाह। मेरे अजीज़ों, कभी नमाजों में वो आ जाता है, कभी रुकू क़याम कुरान की तिलावत में बुला हुआ जाता है, कभी मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, कोने में रस्ते में बैठा क्या कह रहा है? अल्लाह तू मेरे सामने होता, मैं तेरी कंघियाँ करता, मैं तेरी जुएँ निकालता, अल्लाह मैं तुझे बनाता संवारता। बाबे मूसा ने घूरी दिखाई, थप्पड़ भी मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास कोई तूर पे गए, मालिक ने कलाम ही ना किया। या अल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरे बंदे को नाराज़ करके आ गया, वो मेरा बंदा रो रहा है, जा उसके पहले आंसू साफ करके आ, फिर मैं तेरे से कलाम करूँगा। या अल्लाह वो तो यूं कह रहा था, तू तो जुओं से पाक है, तू कंघी से पाक है। फरमाया मूसा वो ना समझ है, अगर उसे समझ आती फिर वो यूं ना कहता। जा मेरा मूसा उसे मना के ला। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुँचे, वो मूसा अलैहिस्सलाम को देख के डर के भागा। आपने फरमाया अल्लाह के दोस्त, उसने और तेज बजाय रुकने के दौड़ लगा दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते भागता क्यों है? कहता मूसा पहले तो पर्दे में प्यार था, अब तो उसने प्यार का अलल ऐलान फरमा दिया। पहले तो पर्दे में यारियां निभा रहा था, अब तो तेरे जैसे कलीम को कह दिया वो मेरा दोस्त है। मेरे प्यारो, अगर कंघी जुए निकालने वाले पर वो बोल सकता है तो सजदे करने वाले की मदद को क्यों नहीं आ सकता? तो उसे पुकार के सुभान रब्बियल आला कह के तो देख, तो सुभान रब्बियल अजीम कह के तो देख। खुदा की कसम, बीवी बिस्तर से उठने में देर कर देगी, अल्लाह अपनी रहमतों के साथ आने में देर नहीं करेगा। बस मेरे प्यारो, गुनाहों वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हो गई, अब अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। कोई पता नहीं है, रात की अंधेरी के बाद सुबह का उजाला देखना नसीब हो के ना हो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, सिर्फ आपके मेरे 4 तहों का फ़र्क है, 4 कसी के मेरे अजीज़ों झटके लगेंगे, असली घर सामने आ जाएगा। ये सारे असली घर में पड़े हुए हैं। अब्बू से पूछ लो, अम्मी से पूछ लो, कहेंगे बेटे जब से गए अंधेरा अंधेरा, अब्बा रोशनी क्यों नहीं हुई? कहा बेटे काश तू सूरह इखलास पढ़ता, अल्लाह जन्नत की रोशनी भेज देता। बेटे तू मेरी कब्र पर आकर नहीं, ओ मेरे बच्चे मैं पूरा साल तेरा इंतज़ार करता रहा, अब्बा कब? अल्लाह अकबर। 9 मुहर्रम को मेरा इंतकाल हुआ था, 10 मुहर्रम को तो आया। मैं तुझे सफ़र के महीने में देखता रहा, तुझे रबीउल अव्वल रबीउल सानी में देखता रहा, जमादिउल अव्वल जमादिउल सानी में देखता रहा, रजब शबान की 15 तारीख को सब आए तू न आया। मैं रमज़ान के महीने में देखता रहा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पोते दोते लोगों की कब्रों पर आए, ईद के कपड़े नवी जुतियाँ पहन के आए, तू यार के साथ मोटरसाइकिल पर सैरे कर रहा था, तेरा अब्बा तेरा इंतज़ार करता रहा, तू ईद के दिन भी ना आया। कुर्बानी तो मेरी तरफ से की, लेकिन अल्लाह अकबर मेरे पास उस दिन भी मुलाकात करने ना आया। जब मुझे पता लगा आज मेरा बच्चा 1 साल के बाद 10 मुहर्रम को आ रहा है, अल्लाह अकबर मैं भी बड़ा खुश हुआ। आज कुरान के तोहफे लेके आएगा, आज सूरह यासीन का तोहफा लेके आएगा।
آج چاروں کو لے کے آئے گا۔ لیکن میرے بچے امیدیں تو میری اس وقت ٹوٹ گئی جب ایک تیرے ہاتھ میں کسی تھی، دوسرے ہاتھ میں دابڑا تھا، تو نے میری قبر پر آ کے کہا 2 دابڑے پا دے۔ میں نے کہا اے بدبختہ، مٹی تو پہلے میری قبر پہ اتنی پڑی ہے، وہ بچے مٹی کا ڈھیر تو پہلے لگا ہے، پٹی نہ ڈال کے جا، کھڑے ہو کے مجھے قل اللہ سنا کے جا، کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ سنا کے جا۔ کاش میرا پتر 2 تسلے مٹی کے نہ ڈالتا، میری قبر پر یوں کر کے ہاتھ کھڑا کر کے آنسو نکالتا، تیرے آنسو میں اتنی پاور تھی، تیرا آنسو قبر کے اوپر گرتا، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ ہمارے ماں باپ ہم کو اتنا بڑا رقبہ، اتنی بڑی اراضی مکان دے گئے، ہم اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہ دیے۔ اور میرے پیارو چلو آخری بات کروں، آگے مہمان بہت زیادہ ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں حدیث شریف میں آیا کہ جب ماں باپ مر جائیں تو بچے گناہ نہ کریں، پیٹیاں میں پردہ نہ ہو، بچے گناہوں والی زندگی میں نہ آئے۔ اب سب کچھ ماں باپ سے چھپ رہا ہے، زمین کے اوپر بچہ گناہ کرتا ہے، قبر کے اندر ماں باپ کو دکھایا جاتا ہے، یہ چھوڑ کے آیا، چھڑ کے آیا، اس لیے اولاد دی تھی، اس لیے بچے دیے تھے۔ تیرا راتوں کو رونا، سلطان بہو کی قبر پر جانا، لاہور جانا، کہاں کہاں سخی سرور جا کے جھولی پھیلا کے آیا، یہ وسیلہ اس لیے میں نے تجھے دیا تھا۔ ڈاکٹروں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے تو وہاں یہ ساری عاجز آ گئی تھی، میرے ایک قطرے پر اپنا کرم فرمایا، میرے زندگی کے اندر تیرا سہارا تجھے دے دیا، تیرے گھر تیرے در کو سنبھال رکھا ہے۔ اور بد نصیبہ تو اس کے حوالے گھر کر کے آیا، در کر کے آیا، اپنا آپ بھی اس کے حوالے کر کے آ جاتا، اسے یہ کہتا پترا 23 گھنٹے گھر کو دینے ہیں اور 1 گھنٹہ رو کے باپ کی قبر کو دینا ہے، دیکھ رو کے وہ دکھاتا قبر کے اندر میں کیا کیا انتظام فرماتا۔ اور چلو بھائی اپنے بچوں سے تو امید کوئی نہیں، اب بڑے ہو گئے، شادیاں ہو کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اللہ اب بھی عقل کا فیصلہ کر لو، کسی مدرسے کے ایک طالب علم کا سہارا بن جاؤ، اس کے کپڑوں کے انتظام، اس کی روٹی کے انتظام، کتنا زیادہ کتنا کھائے گا، 2000 یا 1500 روپے مہینہ، کہہ دے کسی کے کان میں جا کے مولوی صاحب ایک طالب علم دے دو جس کا روٹی کپڑا پورا سال کا میرے ذمے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے میرے قرآن کے لاوارثوں کو سہارا دیا، میں نے تیری نسلوں کو سہارا دے دیا، موج کر، 7 نسلوں میں کوئی ایسا نہیں آئے گا جو کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، جھولیاں میں بھروں گا، تو نے میرے قرآن والے کو آباد کیا۔ ویرا مجھے رونا اس لیے آتا ہے، ہماری اوقات ہی 10 20 روپے، ہم لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے کے قرآن کی قسمیں اٹھا کے 1000 روپے مہینوں تو سے لیتے ہیں۔ یہاں پیسہ نہیں دینا چاہیے بلکہ کلیجے کاٹ کے دے دینی چاہیے تھے اللہ کے قرآن کی تشہیر کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ کو آپ محبوب ہے یا میں محبوب ہوں؟ فرمایا جبرائیل تو سارے فرشتوں کا سردار، میں نبیوں کا سردار، اگر میں یتیم خدا کو محبوب نہ ہوتا تو اللہ آسمانوں سے تجھے زمین پر میرے دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑا نہ کرتا۔ یا رسول اللہ کو دین محبوب ہے یا آپ محبوب ہے؟ فرمایا جبرائیل یا بس ہو گئی، اگر خدا کو دین محبوب نہ ہوتا تو مکے کی گلیوں میں آمنہ کلال پتھر نہ کھاتا۔ لولوحان ہوا میرا نبی قرآن کی ترقی کے لیے، اے لوگوں نبی تو جانے دے گئے، نواز رسول پورا کنبہ دے گیا، اللہ اکبر، سید پورا خاندان دے کے قرآن کے گلشن کو سیراب کر گیا۔ میرے عزیزوں پسینہ بھی نہیں دے سکتے، پھر اپنے آپ کو خوش نصیبہ نہ کہے بد نصیبہ کہے۔ بس میرے پیاروں میری تقریر ختم، مہمان آگے آئے ہوئے ہیں، پہلے سارا مجمع اپنی اس مایوسی والی زندگی پہ اللہ سے معافی مانگے، 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ سنت کے تابع دار بنو، سر کے بال سے لے کر پیر کے نخل تک آمنہ کے لال کی سنت طریقہ زندگی، کتاب دین، یہ سارے خدا کی قسم لائبریریاں ہیں علم کی کتابوں کی۔ ان سے پوچھو حضور کا طرز زندگی، کھانا پینا، مکان دکان، حضور کا کاروبار کیسا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی غلامی میں آ جا، اس رنگ میں ڈھل جا، ومن احسن من اللہ صبغا، اس سے بہتر رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو مجھے حضور کا سچا غلام بنائے، پاکستان کا حبدار بنائے۔ یا اللہ
جو ہماری ملک کی دی جماعتوں کے اندر جو کچھ ہو رہا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ دنیا کتنا ہستی ہوگی، اللہ ہمارے میں اتحاد پیدا فرما، ملک کے لیے، ملک کی عوام کے لیے اللہ ہمارے حکمرانوں کو کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے پاکستان کی سالمیت کو برقرار فرما، افواج پاکستان کے اللہ حوصلے بلند فرما، ہمارے کوٹندو تھانے کی جو ضلعی انتظامیہ، شہری سٹی انتظامیہ، پورے ملک کے محکمہ پولیس کے جوان جو راتوں کو ہوٹر لگا کے گاڑیوں میں چوروں اور دشمنوں کا تعاقب کرتے اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما، وہ بھی تو کسی کے پتر ہیں، وہ بھی تو کسی کی جوان ہے، وہی لوگوں وردی سب کچھ نہیں ہوا کرتی، تنخواہ نہیں، خدا کی قسم ماں باپ تو اس دن ٹوٹ جاتے ہیں جب جوان بچے کا جنازہ سامنے لا کے رکھا جاتا ہے، اللہ بچے سب کے سانجے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس دینیہ یا اللہ انہیں برقرار رکھ، انہیں اتنا مستحکم کر دے کہ پوری دنیا کے اندر نفاذ شریعت قائم ہو جائے، خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو جائے، قرآن و سنت کی بہاریں، اللہ اکبر، ہر کونے سے میرے عزیزو کہیں عالم کہیں اللہ والا اٹھتا جا رہا ہے، یہ مولانا جلیل صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کی قسم تمہارے علاقے پر ایک اللہ کا فضل تھا، ایک اللہ کا کرم تھا، جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا بھی نمبر میرے پیاروں لگنے والا ہے، ان کی زندگی سے سبق حاصل کر لو، وہ بے شک دنیا کو بھی راضی کر کے گیا، اپنے اللہ کو بھی راضی کر کے گیا ہے، جنازے ان کے بتا گئے، جنازے ان کے بتا گئے، اللہ اکبر، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، یہ وہ لوگ ہیں جو صحراؤں میں بیٹھ کر کلیوں میں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں ہمیں گلشن کی فضا یاد کرے گی، بتاؤ پاکستان سے باہر بھی یہ فقیر پھرتا ہے، تو لوگوں ہمارے پاس پیسہ ڈالر بانڈ بہت ہے لیکن اللہ والے ہمارے سے اٹھتے جا رہے ہیں، جس چیز کی قدر کی وہ اللہ نے دے دیا، جس کی نہ قدری کی خدا کی قسم اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، میرے عزیزو گلشن میں جو سب سے قیمتی پھول ہوتا ہے مالی اسی کی زیادہ حفاظت کرتا ہے، جب علماء صلحاء کی لوگ نہ قدری کریں گے تو اللہ نے تو حفاظت فرمانی ہے، بس دعا کرو اللہ اس دنیا کو اللہ والوں سے آباد رکھے، اگر یہ دنیا کے اندر اللہ والے تیرا میرا تکہ کھڑی بچے گا، اگر دنیا کے اندر اللہ والے آباد رہے اللہ دنیا کے نظام کو قائم رکھے گا۔